سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور پارلیمان کے اختیار پر آنچ آنا اچھا نہیں۔ اس فیصلے کا نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا۔ بینچز کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے عدل کو بار بار پامال کیا۔ یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ کے اختیار پر آنچ آنا اچھا نہیں۔ آج کے فیصلے کا نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قانون سازی کے بعد نااہل کیے گئے تمام افراد 5 سال بعد سیاست کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر قانون نے کہا کہ فیصلے سے تاثر ملتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اس مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے۔ ادھر سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر اپنا رد عمل دے دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بینچز کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے عدل کو متعدد بار پامال کیا۔ آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا۔ جو بینچ فیصلہ کرے وہی ریویو سنے، یہ اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دینے کے فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں، یہ کہنا ہے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا۔ کہتے ہیں نون لیگ اس حوالے سے اپنی سیاسی اور قانونی حکمت عملی طے کرے گی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ان کی پارٹی نواز شریف کی واپسی سے متعلق فیصلہ باہمی مشاورت سے کرے گی۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ انہوں نے نگراں وزیر اعظم کے مشاورتی عمل سے خود کو الگ کر رکھا ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ کسی سینیٹر کے نگراں وزیر اعظم یا نگراں وزیر بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔